اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل کا حق کے ذریعے نیست و نابود ہونا حتمی اور یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقابل شکست اور دائمی سنت یہی ہے کہ حق کی قیامت یعنی تحریک غالب آتی ہے اور باطل نیست و نابود ہوتا ہے۔ یہ سنت کائنات کے عمومی اور ہمیشگی اصولوں میں سے ہے جو ہمیشہ کلی اور دائم ہوتے ہیں۔ نہ افراد کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی ہے اور نہ زمانے کے لحاظ سے، لہذا یہ ہر معاشرہ اور ہر دور میں باقی اور برقرار ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ نہ سنت خدا میں کوئی تبدیلی ہے اور نہ سنت خدا میں کوئی تغیر ہے۔ قرآن کریم جس طرح حق کو غالب اور باطل کو فنا ہونے والا قرار دیتا ہے، اسی طرح حق کی فتح اور باطل کے زوال کا طریقہ بھی واضح کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ساتھ ہی باطل کے خاتمہ کے عمل کو بیان کرتے ہوئے حق کی فتح کا راز بھی کھول دیتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، یعنی ہم حق کو باطل پر اس طرح غالب کرتے ہیں کہ وہ باطل کو کے ناک کو رگڑتا ہے اور اس کے مغز کو، دماغ کو ختم کر دیتا ہے اور سرنگو ہونے والا باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں، اسی ان کی کتاب ہے بنیان مرصوص، اس میں سے یہ اقتباس آپ کی خدمت میں ہے۔ کافروں کا عذاب دنیا اور آخرت میں۔ ایت اللہ العظمہ جواد عملی سورہ نساء کی آیت نمبر 102 کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، ہمیشہ ہوشیار اور مسلح رہو اور خدا کافروں کو ذلت آمیز عذاب میں گرفتار کرے گا اور مبتلا کرے گا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ یہ عذاب کے وعید جو ہے مومنین کو دل گرمی دینے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے، اور محض آخرت سے متعلق کوئی بات نہیں بلکہ دنیا میں مسلمانوں کی فتح کا بھی وعدہ کرتی ہے۔ جیسا کہ صراحتاً فرمایا کہ خدا کافروں کو مومنوں کے ہاتھوں عذاب دے گا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، لڑو ان سے، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے یعنی مومنوں کے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت نہیں ہارنا اور پسپا ہونے کی کوشش نہیں کرنا، حزن و ملال نہ کرو، تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم مؤمنین ہو۔ یہ تمام آیات دنیاوی فتوحات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ایک طرف ہتھیار اٹھانے کا حکم اور دوسری طرف ہوشیاری کے تلقین، اس لیے نہیں کہ کافر قابل نقصان نہیں بلکہ اللہ کا عذاب خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ان کے لیے تیار ہے، کفار کے لیے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
اللہ کا امر جو ہے، اللہ غالب ہے اپنے امر پر لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ ہمارا تعلق ایسی ملت سے ہے جس کی کمزوری اب طاقت میں بدل گئی ہے اور تا شہادت کے آرزو مند ہیں۔ جو ملت شہادت کے جذبے سے سرشار ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتی اور فتح و کامرانی اس کا مقدر ہے۔ یہ امام خمینی کا نورانی کلام ہے۔ فرض کرو کہ ساری دنیا تمہارے ساتھ ہو، بڑے بڑے لشکر، جدید ٹیکنالوجی، دولت، شہوت، شہرت، طاقت ور لوگ، ہر سہارا تمہیں میسر ہو، لیکن اگر تم خدا سے کٹ چکے ہو، اس کی رضا تم سے چھن گئی ہو، تو یاد رکھو تمہاری یہ ساری طاقتیں تمہیں ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ تمہارے پاس سب کچھ ہو، اس کے باوجود بھی تم خالی ہو، کمزور ہو، گرے ہوئے ہو۔ اور دوسری طرف سوچو، اگر دنیا کی ہر طاقت تمہارے خلاف ہو جائے، اگر ہر دروازہ بند ہو جائے، ہر طرف دشمنی ہو، تنہائی ہو، محرومیاں ہوں، مگر تمہارا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہو، تمہارا یقین، تمہاری توکل، تمہاری امید خدا کی ذات پر ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ تمہاری کمزوری تمہاری سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ اصل عزت، اصل طاقت اور اصل حفاظت صرف خدا کی قربت میں ہے، باقی سب فریب ہے۔ یہ رہبر معظم کے کلمات آپ کی خدمت میں۔ بالآخر فتح حق کی ہوتی ہے اور ناکامی، شکست باطل کا مقدر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ مشیت اس بات پر قائم ہے کہ فاسد اور ناپاک عناصر کو مٹا دیا جائے۔ لہذا کبھی فرعونیوں کو جو کہتے تھے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، نیل میں غرق کر دیتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، کبھی زمین کو حکم دیتا ہے کہ قارون کو اس کے تمام خزانوں سمیت نگل لے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، کبھی قوم عاد کی ہلاکت کے لیے تیز و سرد ہوا بھیجتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور کبھی ابرہ کے لشکر پر طیر ابابیل کو بھیجتا ہے اور سنگ باری کراتا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل، ہاں بعض اوقات باطل کے دشمنوں کو وقتی طور پر طاقت حاصل ہو جاتی ہے اور اہل حق کو سختیوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن انجام کار اور عاقبت کامیابی حق کی ہی ہوتی ہے اور باطل کو شکست اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ عالم نظم و ضبط اور دقیق حساب کے اصول پر قائم ہے، لہذا یہ ممکن نہیں کبھی حق غالب آ جائے اور کبھی باطل۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند متعال نے متعدد آیات میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ عالم خلقت کی بنیاد، عالم خلقت جو ہے، یہ جو جہان ہے، اس کی بنیاد حق پر ہے، اور یہ کہ باطل پانی کی سطح پر بننے والی جھاگ کی مانند ہے جو پانی کے اتار چڑھاؤ سے پیدا ہوتا ہے اور فوراً زائل ہو جاتا ہے۔ عقل کو محسوسات سے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دی جا سکتی ہے، یعنی عقل جو ہے انسان کا، وہ محسوس چیزوں کو زیادہ سمجھتا ہے اور جلدی سمجھ سکتا ہے۔ دنیا ایک ایسے باغ کی مانند ہے جس میں باغبان مسلسل خود رو گھاس جو جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں، خود سے اگاتی ہیں، ان کو جڑ سے اکھیڑتا ہے۔ چنانچہ یہ گھاس ہر سال ختم ہوتی رہتی ہے، جبکہ ہرے بھرے اور ثمردار درخت ہمیشہ باغبان کی نگرانی میں نشو و نما پاتے ہیں، بڑھتے ہیں اور وسعت کی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔
خدائے بند سبحان نے انسان کی خلقت کے بارے میں جو اس باغ آفرینش اور یعنی خلقت کے باغ کے سرسبز اور پرثمر درخت ہیں، فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، پس انسانیت کے ثمرات، علوم کی تاریخ، صنعت معارف کی مختلف شاخیں اور اس قسم کی تمام چیزیں دراصل ایک مربوط سلسلہ اور آپس میں جڑی ہوئی سیڑھی کی مانند ہیں، یعنی میں پھلوں نے بعد والوں کے لیے بنیاد فراہم کی اور بعد والوں نے ان کی تکمیل کرتے ہوئے خود بلندی حاصل کی۔ خداوند متعال ان جو خود رو بوٹیاں اور جڑی بوٹیاں ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو ذاہق ولکم الویل مما تصفون۔ لہذا یہ علف یہ جو گھاس ہے، جڑی بوٹیاں فضول قسم کی جو ہے کبھی بھی ثابت اور پائیدار نہیں ہو سکتی۔ نمرود، قارون، فرعون اور ابو سفیان جیسے لوگ ختم ہو چکے ہیں اور ان کے درمیان کوئی حقیقی اتصال اور تسلسل موجود نہیں، لیکن انبیاء اعظام اور اولیاء کرام علیہم السلام کا راستہ ہمیشہ سے جاری و ساری رہا ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، جیسے کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، بس ہمیشہ حق ہی کامیاب و غالب رہتا ہے۔ تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں، کتنے مسلمان جنگوں میں جاتے اور ان کی قلت ہوتی تھی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ نہ وہ خدا بدلا، نہ وہ قرآن بدلا، نہ وہ اصول بدلے۔ اصول ثابتہ اور مستحکم اصول بھی وہی ہیں، خدا بھی وہی ہے، ایمان کی حقیقت بھی وہی ہے۔ اگر پیغمبر اکرم کے دور میں مسلمان ثابت قدم رہ سکتے ہیں، ایمان کی وجہ سے فتح و نصرت پا سکتے ہیں، تو آج کے دور میں مومن اور مسلمان کیوں نہیں فتح پا سکتا؟ یقیناً فتح پا سکتا ہے۔ آج کوئی مسلمانوں اور مومنوں کی قلت نہیں ہے، بلکہ جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے کہ جذبہ ایمانی کے ساتھ حق کا ساتھ دیں اور باطل کو کنڈم کریں اور باطل کی مذمت کریں۔ بالآخر باطل ہے۔ ہم معاذ اللہ دنیا میں باطل کی پیروی کر کے کتنا زندہ رہ سکیں گے؟ باطل کے پیچھے چل کے ہم اپنے آپ کو کتنا دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس دھوکے سے بچنا چاہیے۔ دنیا چند دن کی زندگی ہے۔ دیکھیں اعرف الحق تعرف اعلیٰ، یعنی حق کو پہچانو، اہل حق تمہیں نظر آ جائیں گے۔ اگر کوئی وڈیرا کسی چھوٹے پر ظلم کرتا ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ مظلوم ہے اور وہ ظالم ہے۔ اور اگر کوئی نسل کشی کرتا ہے، کسی علاقے میں، کسی دیہات میں چھوٹے بچوں کو مارتا ہے، تو آپ کا خیال کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً وہ ظالم ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے آخری اوقات میں، یعنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ وصیت فرمائی کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے حامی اور ناصر اور مددگار بن کے رہنا۔ یقیناً ٹھیک ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، یقیناً مظلوم پر سخت دن ہے، لیکن امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے کہ جس دن مظلوم کا دن ہوگا اور وہ ظالم کے دن کی سختی سے زیادہ سخت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ظلم کرنے والا یہ انسان ہے، ادھر اس کا بدلہ لینے والا مظلوم کا اس کا پروردگار ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سب بھید کھل جائیں گے اور ہر انسان کو اس کے کیے کی جزا اور سزا دی جائے گی، اور اس دن مجرموں کو کڑیوں میں بند کیا جائے گا اور سلاخوں میں ان کو
فشار دیا جائے گا، وہ کون سا دن ہوگا؟ جس دن خدا ظالموں سے مظلومین کا انتقام لے گا۔ خدا نہیں چاہتا کسی پر ظلم ہو، لیکن خدا نے ڈھیل دی ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ ہم نے کفار و مشرکین کو اس لیے ڈھیل دی اور مجرموں کو اس لیے ڈھیل دی کہ وہ اپنا جو چاہتے ہیں کر لیں، لیکن پھر یاد رکھیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لہذا جو انسان خود جہاد نہیں کر سکتا کفار و مشرکین کے ساتھ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کے ساتھ مدد کرے، مسلمانوں کی، مؤمنوں کی، اور جو مال نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کے ساتھ ان کی مدد کرے اور مظلوم کی حمایت کرے، اور مسلمانوں اور مؤمنوں کے حوصلے پست نہ کرے، بلکہ ان کو دلیری اور بہادری اور شجاعت کے سبق اور ان کو اپریشیٹ کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو آخری درجہ جو ہے وہ دل کا ہے کہ دل سے مظلوموں سے محبت کرے اور ظالموں سے نفرت کرے۔ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے اسلام کے لیے، اور کاش آنے والے دن ایسے دن ہو جائیں کہ جس دن حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنا ماتھا ٹیکیں اور وہاں پر نماز ادا کریں اور وہاں سے اعلان کریں، یا اہل العالم، یا اہل العالم انا المہدی الموعود، اے دنیا والو میں ہی وہ مہدی موعود ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آج میں آ گیا ہوں۔ جس طرح کہ خدا فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ کس طرح انتقام لے گا؟ دنیا میں اس حجت الہی کے ذریعے انتقام ہوگا، اور آخرت میں خداوند ذوالجلال خود انتقام لے گا۔ دعا ہے خداوند متعال ان دن کی سختیوں کو سہل و آسان فرمائے، اور حق و حقیقت اور فتح و نصرت اسلام اور ایمان کا مقدر ہو، اور دشمن کو ذلیل و رسوا فرمائے، اور جو بھی دشمنان دین ہیں، دشمنان اسلام ہیں، دشمنان ایمان ہیں، پروردگار ان سب دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اور اسلام کے عظیم لیڈروں کو سربلندی عطا فرمائے۔ اگرچہ قربانیاں ہوتی ہیں، یقیناً قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان کا مشن جو ہے وہ نہ گرنے پائے، انسان کے جو مشن کا جھنڈا ہے وہ نہ گرنے پائے۔ اگرچہ کربلا والے تھوڑے تھے، کم تھے، شہید ہو گئے، لیکن خون کی فتح تلوار پر قرار پائی۔ اگرچہ ان میں چھوٹے بچے بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھے، اصحاب بھی تھے، اور اہل بیت علیہ السلام بھی تھے، لیکن اہل بیت بھی دین کے اوپر قربان ہوئے، اصحاب بھی قربان ہوئے، بچے بھی قربان ہوئے۔ لیکن آج دیکھیں 1400 سال بعد حسینیت زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گی، اور یزیدیت مرد آباد ہے، مرد آباد تھی اور مرد آباد رہے گی۔ اس لیے مولا امام حسین علیہ السلام کی بیعت جو انہوں نے مطالبہ کیا اور مولا نے انکار کیا، آج بھی حق و حقیقت والے اس یزید وقت کی بیعت کا انکار ایسے ہی کر رہے ہیں جس طرح سید الشہداء نے انکار کیا تھا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو کربلا کی راہ پر چلتا ہے، کربلا والوں کا ماننے والا ہے، یقیناً وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا ہے۔ باطل ہمیشہ ذلیل تھا، ذلیل ہے اور ذلیل ہو کر رہے گا۔ حق ہمیشہ سے بلند تھا، بلند ہے اور
حق کو آئندہ بھی بلندی نصیب ہوگی۔ حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تمام شہدائے ملت ایمان، ملت اسلام کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک ایران کی حفاظت فرمائے، اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کے درمیان اور ممالک کے درمیان محبت اور الفت نصیب فرمائے، اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اب سب مومنین مسلمین کی خدمت میں التماس ہے کہ ایت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی کے شاگرد ایت اللہ فقیہی کا ایک بتایا ہوا عمل ہے، وہ انجام دے، انشاءاللہ خداوند متعال حق و حقیقت اور اسلام اور ایمان کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ وہ ہے سورہ قل هو اللہ 3 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ، سورہ ناس 1 مرتبہ، اور آیت الکرسی 5 مرتبہ۔ اس عمل کو انجام دیں انشاءاللہ، اور سورہ فیل کی تلاوت کرتے رہیں، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، اس سورہ نصر کی تلاوت کرتے رہیں، سورہ فتح کی تلاوت کرتے رہیں۔ خدا ذوالجلال انشاءاللہ اسلام و مسلمین اور مؤمنین کو فتح نصیب فرمائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر، واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔